بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 160 پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مطلق و مقید کے متنافیان کے دوسرے حصے کو، اور انشاءاللہ آج اپنی اس بات کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے ایک جانب سے مطلق کی دلیل آ جاتی ہے، دوسری جانب سے ہمارے پاس مقید کی دلیل آ جاتی ہے۔ مطلق اپنے ظہور کو بیان کرتی ہے، اور جو دلیل مقید ہے وہ اپنے ظہور کو بیان کرتی ہے۔ نتیجتاً دونوں کے درمیان کیا واقع ہو جاتا ہے؟ تعارض واقع ہو جاتا ہے۔ البتہ ہم نے اس کی شرائط بیان کی تھی کہ 3 طرح کی شرائط ہونی چاہیے، ان شرائط کے ہوتے ہوئے جب مطلق اور مقید میں منافات واقع ہو جائے گی۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے درمیان جمع کریں، اور ہم نے جمع کے 2 طریقے بیان کیے تھے، یا تو ہم مطلق کے ظہور کو عکس کریں اور مقید کے ظہور میں کیا کریں؟ ہم انصراف کریں اور اسے رفعیت کریں، یا ہم مقید کے ظہور کو عکس کریں اور مطلق کے ظہور میں کیا کریں؟ رفعیت کریں، یعنی اسے انصراف کریں۔ فرماتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ رائے حل ہے جسے ہم بیان کریں گے کہ ان میں اگر انصراف کریں گے تو وہ کس انداز سے ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ مقامات کے جہاں پر مطلق و مقید ہے آپس میں متنافی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے 2 طرح کے مقامات ہیں کہ جہاں پہ مطلق اور مقید میں منافات پائی جاتی ہے۔ پہلا مقام ہے جس کو ہم نام دیں گے مطلق بدلی کا، کہ جہاں پہ کیا ہو؟ مطلق بدلی ہو۔ تعریف انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مقام ہو کہ جہاں پہ مطلق شمولی ہو۔ مطلق بدلی سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں مطلق بدلی سے مراد ہے کہ جہاں پر مقدمات حکمت سے افراد میں سے کسی ایک فرد میں بطور بدل جو ہے وہ اطلاق ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی مثلا 100 افراد ہیں تو ان 100 افراد میں سے کسی فرد عمومی کی بات کرتا ہے تو ان 100 افراد میں سے کوئی ایک فرد جو ہے وہ غیر معین طور پر اس سے وہاں پہ مراد ہوگا، اس کو کہیں گے مطلق بدلی۔ مقابلے میں آتا ہے مطلق شمولی سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر مقدمات حکمت سے تمام کے تمام افراد کو اطلاق شامل کرا، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے افراد کو ایک ساتھ شامل کرتا ہے، جبکہ بدلی میں کیا آتا ہے کہ تمام افراد میں سے ایک فرد بطور بدل جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اسی طرح ہمارے سامنے 2 صورتیں آتے ہیں، دونوں صورتیں کبھی ایجاب و سلب میں متفق ہوتی ہیں اور کبھی ایجاب و سلب میں مختلف ہوتی ہیں۔ تو کلی طور پر ہمارے سامنے اگرچہ صورتیں بہت زیادہ ہیں اور بعض نے اس قدر زیادہ بیان کی ہیں کہ ہمارے سامنے تقریباً 100 کے قریب صورتیں آ جاتی ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں تمام کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو بنیادی صورتیں بنتی ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک جانب سے ہم ایجاب و سلب کو رکھیں، دوسری جانب سے ہم مطلق بدلی اور مطلق شمولی کو رکھیں تو 2 ضرب 2 برابر 4، ہمارے پاس تقریباً 4 صورتیں آ جاتی ہیں، اور ان 4 صورتوں کو ہم انشاءاللہ الگ الگ کر کے بیان کریں گے کہ کس صورت میں جو ہے وہ تنافی کس انداز سے دور کی جائے گی۔ وَيَنبَغِي الْبَحْثُ هُنَا فِي أَنَّهُ أَيُّ التَّصَرُّفَيْنِ أَوْلَى بِالْعَكْسِ۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اس بات کی بحث کرنا ضروری ہے کہ اب ہمارے سامنے 2 طرح کے تصرف آ گئے، یا تو ہم اطلاق میں تصرف کریں یا ہم تقیید میں تصرف کریں۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ ہم بحث اس بارے میں کریں گے کہ ان دونوں تصرفات میں سے کون سا تصرف زیادہ اولا ہے ظہور کو عکس کرنے کے اعتبار سے۔ فرماتے فنقول، پس ہم کہتے ہیں کہ ھذا یختلف باختلاف الصور فیہما۔ فرماتے دونوں میں جس طرح صورتیں مختلف ہوں گی ویسے ہی ان کا حکم بھی مختلف ہوتا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ تمام صورتوں میں ایک جیسا ہی حکم موجود ہو۔ فرماتے فإن المطلق والمقید، فرماتے جو مطلق اور مقید ہیں ان میں 2 صورتیں، اما ان یکونا مختلفین فی الاثبات او النفی، یا تو یہ دونوں کے دونوں اثبات اور نفی میں کیا ہوں؟ مختلف ہوں، و اما ان یکونا متفقین، یا دونوں کیا ہیں؟ اثبات اور نفی کے اعتبار سے متفق ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یا تو اطلاق بھی مثبت ہو، مقید بھی مثبت ہو، یا جو ہے مطلق ہے وہ منفی ہو اور جو مقید ہے وہ بھی منفی۔ اطلاق یعنی اس بات اور نفی کے اعتبار سے کیا ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یا متفق ہوں یا پھر اس اعتبار سے دونوں کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ الاول سے بیان کرے جانے پہلی صورتوں کے، جس میں 2 صورتوں کا حکم بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا مقام جو ہمارے سامنے تھا وہ کیا ہے کہ جب مطلق اور مقید ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوں، یہ یعنی اختلاف والی صورت کو بیان کریں کہ ایک مثال کے طور پہ ایجاب ہو، دوسرے میں سلب ہو، یا مطلق میں سلب ہو اور تقیید میں کیا ہو؟ ایجاب ہو۔ فرماتے اس اعتبار سے ان میں اختلاف پایا جائے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے مطلق بدلی ہو یا مطلق شمولی، فرماتے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے مطلق بدلی کی مثال، جیسے اعتق رقبتاً، یہ اطلاق ہے، اور ولا تعتق رقبتاً کافرہ، اور کافر غلام کو آزاد نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ اطلاق بدلی پایا جاتا ہے۔ یعنی رقبہ کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر ہم تنوین دے رہے ہیں، یا اس سے مراد کیا لے رہے ہیں کہ ہم رقبہ کہہ کے، یعنی جو افراد جن پر بھی رقبہ صادق آ رہا ہے وہ سارے کے سارے افراد ہیں، لیکن ساروں کو آزاد نہیں کرنا بلکہ کیا ہے ان میں سے ایک فرد کو بطور مطلق بدلی کے کیا کیا جائے گا؟ آزاد کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیں آتے رقبتاً میں ایجاب ہے لیکن ولا تعتق میں کیا ہے؟
سلب ہے، فرماتے ہیں اس اعتبار سے کیا ہیں دونوں مختلف ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں مطلق یا ہمارے پاس شمولی ہوتا ہے، اس کی مثال کیا ہے، جیسے فی الغنم زکوٰۃ، غنم میں کیا ہے زکوٰۃ کا حکم پایا جاتا ہے، ولیس فی الغنم المعلوفۃ زکوٰۃ، اور جو غنم میں معلوفہ ہے کہ جس کو اپنا چارہ دے کے اس کو کھلایا جائے، فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ گویا کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایجاب کی صورت میں آ رہا ہے اطلاق، اور جو تقید ہمارے پاس وہ سلب کی صورت میں آ رہی ہے، یعنی سلب اور ایجاب کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ مطلق شمولی یعنی کیا مطلب، یعنی الغنم کہہ دیا تو اس میں غنم کے سارے افراد شامل، اس میں گائے بھینس بھی شامل ہوگی، اس میں بکرا وغیرہ بھی شامل ہوگا، اس میں بھیڑ وغیرہ بھی شامل ہیں، غنم کے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس میں بطور مطلق شمولی کے شامل ہو جائیں گے۔ فرماتے اب ہمارے پاس یہ دونوں ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہیں، اور فرماتے اس میں فرق نہیں، چاہے اطلاق بدلی ہو یا اطلاق شمولی ہو، دونوں صورتوں میں ہم مطلق و مقید پہ کیا کریں گے، حمل کریں گے۔ کیوں کریں گے، انشاءاللہ دلیل آگے بیان کریں گے۔ الاول ان یکونا مختلفین، فرماتے ہیں پہلی صورت ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ دونوں جو مطلق اور مقید ہیں وہ ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوں، فلا شک حینئذ فی حمل المطلق علی المقید، فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلق و مقید کے اوپر حمل کیا جائے گا۔ کیوں، لأن المقید یکون قرینۃ علی المطلق، اس لیے کہ جو مقید ہوتا ہے وہ مطلق کے اوپر قرینہ واقع ہوتا ہے۔ پس مثال کے طور پہ یہ بنیادی دلیل ہے اس کی، چونکہ مقید جو ہے وہ ہر حال میں کیا ہے، قرینہ واقع ہوتا ہے، فرماتے اور قرینہ ہمیشہ ظہور قرینہ پر مقدم ہوتا ہے، یہ بنیادی دلیل ہے۔ فاذا قال اشرب اللبن، اگر حکم آئے کہ دودھ پی، تو قال لا تشرب اللبن الحامض، کے پھیکا دودھ استعمال نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے یعنی میٹھا دودھ پی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ایجاب ہے، یہاں پہ سلب ہے، لیکن دونوں میں کیا ہے، اللبن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللبن سے مراد کیا یعنی اطلاق شمولی ہے۔ فإنه يفهم منه، فرماتے اس سے معلوم ہوگا کہ ان المطلوبہ هو شرب اللبن الحلو، کہ یہاں پہ جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ میٹھا دودھ تو نہیں پینا تھا۔ کیوں، اس لیے کہ اطلاق میں کہا کہ تو نے دودھ پینا ہے، چاہے پھیکا ہو یا میٹھا کوئی بھی ہو، لیکن آگے ممنوع تھا، کس بات سے منع کر دیا، کس بات سے کہ تو نے پھیکا دودھ استعمال نہیں کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے، اگر پھیکا نہیں استعمال کرنا تو گویا کہ یہاں پہ حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے میٹھا دودھ پینے کا۔ یہ جو ہے مقید یہاں پہ قرینہ بن جائے گا اس بات پر کہ یہاں پہ جو دودھ پینے کی بات کی جا رہی ہے اس سے مراد سارے افراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صرف میٹھا دودھ پینے کو مراد لیا جا رہا ہے۔ فرماتے اس صورت میں ہم مقید کو قرینہ قرار دیں گے اور اطلاق کے ظہور کو کیا کر لیں گے، متصرف کر دیں گے، یعنی اس مقام پہ حکم کیا ہوگا کہ مقید کا ظہور ہم اس کو مقدم کر دیں گے، لیکن جو اطلاق کا ظہور ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس میں تصرف کر دیں گے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا لَا يَفْرُقُ فِيهِ، فرماتے اس میں کوئی فرق نہیں بین ان یکون اطلاق المطلق بدلیہ، کے مطلق کا جو اطلاق ہے چاہے وہ اطلاق بدلی ہو، جیسے مثال دی آیت کہ رقبتن کی، کہ یہاں پہ کیا رقبہ سے مراد کیا ہے، اطلاق بدلیہ کے سارے افراد میں سے ایک فرد غیر معین طور پر یہاں پہ معلوم ہو جائے گا۔ فرماتے اطلاق بدلی ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں، وبین ان یکون شمولیہ، اس میں یہ بھی فرق نہیں کہ اطلاق شمولی ہو، چاہے بدلی ہو چاہے شمولی ہو، دونوں صورتوں میں حکم ایک جیسا ہی ہوگا کہ ہم مطلق کے ظہور کو کیا کر دیں گے، متصرف کر دیں گے، اور ہم مقید پر حمل کر کے مقید کے ظہور کو اخذ کر لیں گے۔ مطلق شمولی کی مثال جیسے فرماتے مثل قول فی الغنم زکوٰۃ، غنم میں کیا ہے زکوٰۃ ہے، المقید بقولہ لیس فی الغنم المعلوفۃ زکوٰۃ، فرماتے ہیں کہ یہ اطلاق ہے فی الغنم زکوٰۃ، اور تقید ہمارے پاس آ جاتی ہے غنم معلوفہ میں زکوٰۃ نہیں۔ فرماتے یہاں پہ اطلاق شمولیہ کے اس کے سارے افراد کو شامل ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا، یہاں پہ چاہے اطلاق بدلی ہو چاہے اطلاق شمولی ہو، جب دونوں ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوں گے تو فرماتے ہیں جو مطلق ہوگا اس کے ظہور کو ہم کیا کر لیں گے، متصرف کر دیں گے، اس میں سے رفعیت کر لیں گے، اسے ہاتھ اٹھا لیں گے، لیکن جو مقید کا ظہور ہوگا اس کو مقدم کر کے ہم کیا کریں گے، مقید کے ظہور کے مطابق عمل کریں گے۔ کیوں، اس لیے کہ قرینہ ہمیشہ ذل قرینہ پر اور مفسر جو ہوتا ہے ہمیشہ مفسر پر مقدم ہوتا ہے۔ الثانی، فرماتے دوسرا مقام یہاں سے بیان کریں، دوسرا مقام کیا ہے کہ ان یکونا متفقین، کہ دونوں کیا ہیں، ایجاب و سلب کے اعتبار سے متفق ہونی چاہیے۔ اگر مطلق جو ہے وہ موجب ہے تو جو مقید ہے وہ بھی موجب ہونا چاہیے، اگر جو ہے وہ مطلق کے اندر سلب پایا جاتا ہے تو مقید کے اندر بھی سلب ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اگر اس اعتبار سے دونوں متفق ہوں تو یہاں پر بھی دوسرے مقام میں ہمارے پاس دو صورتیں بن جائیں گی، اگرچہ پہلی صورت میں ہمیں اتفاق بیان کیا تھا کہ وہاں پہ اطلاق شمولی ہو اطلاق بدلی ہو، دونوں کا حکم ایک ہوگا، لیکن جو دوسری صورت ہے فرماتے ہیں یہاں پر اس اعتبار سے دونوں میں فرق آ جائے گا۔ پہلی صورت ہمارے پاس پہلا مقام آ جائے گا اطلاق بدلی کا، دوسرا مقام ہمارے پاس آ جائے گا اطلاق شمولی کا۔ فرماتے ہیں وَلَهُ مقامان، اس کے دو مقامات ہیں، المقام الاول، پہلا مقام کیا ہے، ان یکون الاطلاق بدلیہ، کہ جو اطلاق ہمارے پاس وہ اطلاق بدلی ہو، والمقام الثانی ان یکون شمولیہ، دوسرا مقام کیا ہے کہ اطلاق جو ہمارے پاس اطلاق شمولی۔ اب یہاں سے بیان کریں پہلی صورت کو، فَإِن كَانَ الْإِطْلَاقُ بَدَلِيًّا،
اگر ہمارے پاس اطلاق بدلی ہو فإن الامر فیہ یدور بین تصرف فی ظاہر المطلق بحملہ علی المقید و بین تصرف فی ظاہر المقید. فرماتے ہیں یہاں پہ امر دائر ہو جائے گا، یعنی ہم پریشان ہو جائیں گے کہ آیا ہم اطلاق کے ظہور کو عکس کریں یا پھر تقیید کے ظہور کو عکس کریں. اسی بات کو بیان کر فرماتے ہیں امر یہاں پہ دائر ہو جائے گا کس بات میں کہ یا تو ہم مطلق کے ظاہر میں تصرف کر لیں اور کیا کریں، مطلق کو ہم کریں حمل کس پر، علی المقید، مقید پر حمل کریں، اور جو مقید کا ظہور ہوگا اس کے مطابق ہم کیا کریں گے، عمل کریں گے. یہ پہلا یہ رائے ہمارے پاس ہے. وبین تصرف، یا ہم تصرف کریں کس میں، فی ظاہر المقید، مقید کے ظہور میں کیا کریں، تصرف کریں، اور جو اطلاق کا ظہور ہے اس کے مطابق عمل کریں. فرماتے ہیں امر یہاں پہ دائر ہو جائے گا دونوں قسم کے تصرفات میں، آیا اطلاق میں تصرف کریں یا ہم تقیید میں تصرف کریں. جناب مصنف آپ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں والمعروف، مشہور تو یہ ہے کہ ان تصرف الاولا هو الاولا، جو پہلا تصرف ہے وہی میرے نزدیک زیادہ بہتر شمار ہوگا. پہلا والا کون سا، کہ ہم کیا کریں کہ ہم مطلق کے ظہور میں کیا کریں، تصرف کر لیں اور مقید کے ظہور پر عمل کریں. جیسے ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ مقید پر عمل کریں گے، مطلق کو ہم ترک کر دیں گے. فرماتے یہاں پر بھی کیا ہوگا، بہتر میرے نزدیک یہی ہے، اور علماء مشہور کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم مقید کو کیا کریں، مطلق پر مقدم کریں. کیوں، اس لیے کہ مقید ہمیشہ جو ہے وہ مطلق پر قرینہ واقع ہوتا ہے، اس بنا پر قرینہ ہمیشہ ذل قرینہ پر کیا ہوگا، مقدم ہوگا. لأنه لو كان مثبتا، فرماتے اس بنا پر کہ اگر دونوں کیا ہوں مثبت ہوں، مثل کو جیسے کہتے ہیں اعتق رقبۃ مؤمنہ، پہلے تھا اعتق رقبہ، پھر آتا ہے اعتق رقبۃ مؤمنہ. پہلے میں ہے کہ غلام آزاد کرو، ایجاب ہے، اور دوسرے میں بھی ایجاب ہے کہ غلام آزاد کرو لیکن وہ مومن ہونا چاہیے. فرماتے فإن المقید ظاہر فی ان الامر فیہ للوجوب التعیینی. فرماتے ہیں مقید والی دلیل کون سی والی، یہ والی کہ غلام کا مومن ہونا ضروری ہے. فرماتے یہ اس بات میں ظہور رکھتی ہے کہ اس میں جو امر دیا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ واجب تعیینی کی صورت میں کہ تو نے صرف مومن غلام آزاد کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور غلام آزاد نہیں کرنا. فرماتے ہیں اگر ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم برعکس کرتے ہیں، ہم مقید میں تصرف کر لیتے ہیں. دوسرے تصرف کی بات کریں، فرماتے ہیں فالتصرف فیہ، مقید میں تصرف کرنا دو صورتوں میں، اما بحملہ علی الاستحباب، یا تو ہم کہیں گے یہ جو حکم آیا مومن غلام آزاد کرنے کا، یہ بطور استحباب بیان کر رہا ہے، افضلیت کو بیان کر رہا ہے، نہ کہ حکم وجوب کو، نہ بطور واجب تعیینی کے. فرماتے ای ان الامر بعتق الرقبۃ المؤمنہ، کہ عتق رقبہ کا جو حکم ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، بخصوصها باعتبار انہا افضل الافراد، یہ اس بنا پر آیا ہے کہ یہ افراد میں سے افضل شمار ہوتا ہے، اس لیے اس میں حکم کو استحباب کے طور پر اخذ کیا گیا. فرماتے ہیں کہ یا تو ہم اس اعتبار سے ہم کیا کریں، اس کو واجب تعیینی کے بجائے کیا کر دیں، استحباب پر حمل کر دیں، اور جو اطلاق کے حکم کے مطابق کیا کریں، عمل کریں گے. یعنی آپ کو اختیار ہوگا، چاہے تو آپ مومن کو آزاد کریں یا پھر کافر کو آزاد کریں. کافر کو آزاد کریں تو بھی ٹھیک ہے، مومن کو آزاد کریں گے تو یہ مستحب ہوگا، بہتر ہوگا، والا یہاں پہ واجب تعیینی نہیں ہوگا. فرماتے یا تو ہم مقید میں اس انداز سے کیا کریں گے، تصرف کریں گے، او بحملہ علی الوجوب التخیری، یا ہم کہیں گے کہ جو مقید کے اندر حکم آ رہا ہے وہ واجب تعیینی کو نہیں بیان کر رہا بلکہ وہ واجب تخیری کو بیان کر رہا ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں آزادی ہے، یعنی اس کے کئی افراد ہیں، تمہیں اختیار ہے، چاہے تو کافر کو آزاد کر دو، چاہے تو تم مومن کو آزاد کر دو. فرماتے اس اعتبار سے ہم کیا کریں گے، اس کو واجب تخیری پر حمل کریں گے، مقید کے اندر تصرف کر کے. یہ مقید کی دونوں صورتیں بیان ہوئی ہیں، ای ان الامر بعتق الرقبۃ المؤمنہ، یعنی جو حکم آیا کہ مومن غلام ہونا چاہیے جس کو تو نے آزاد کرنا ہے، بے اعتبار انہا احد افراد الواجب، اس اعتبار سے کہ یہ جو مومن غلام ہے یہ واجب کے افراد میں سے ایک ہے. جس طرح کافر اس کا فرض شمار ہوتا ہے واجب تعیینی کا، ویسے ہی یہ مومن بھی کیا ہے، اسی میں سے ایک فرض شمار ہوتا ہے. لا لخصوصیت فیہا، ایسا نہیں کہ ہم اس میں افضلیت قرار دیں، استحباب قرار دیں. جس طرح ہم نے گزشتہ تصرف میں کہا تھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ اس کو واجب تعیینی کے بجائے ہم مستحب کے اوپر استحباب کے اوپر حمل کریں. فرماتے یہاں پر ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ کیا کریں، ہمارے لیے برابر ہے. ہم فقط یہ بیان کریں کہ یہ جو مومن غلام کی بات کی جا رہی ہے یہ واجب تخیری کے افراد میں سے ایک ہے. البتہ جس طرح اس کا حکم ہے ویسے ہی کافر غلام کا بھی حکم ہے، دونوں حکم کے اعتبار سے برابر ہے. لا لخصوصیت فیہا حتی خصوصیت الافضلیہ، فرماتے حتیٰ کہ اس میں افضلیت والی خصوصیت بھی موجود نہیں ہے. بس ہمارے پاس آگے دو طرح کی صورتیں، کون کون سی، یا تو ہم مطلق ظہور میں تصرف کریں یا تو ہم مقید کے ظہور میں تصرف کریں. فرماتے وہازان تصرفان، فرماتے یہ جو دو تصرف ہمارے پاس آگے، ایک مطلق والا تصرف اور دوسرا مقید والا تصرف. فرماتے وَإِنْ كَانَ ممکن ہے، اگرچہ یہاں پر دونوں برابر ہے، دونوں ممکن ہے، ہم دونوں کو عکس کر سکتے، دونوں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ظہور المقید فی الوجوب التعیینی مقدم علی ظہور المطلق فی اطلاق. فرماتے لیکن جو مقید کا ظہور ہے واجب تعیینی میں
میں وہ مطلق کے ظہور پر مقدم ہوگا، یعنی مطلق اپنے اطلاق سے ہاتھ اٹھا لے گا اور جہاں پر مقید کے مطابق عمل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقید میں واجب تعینی کا حکم ہے، واجب تعینی کو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأن المقید صالح لأن یکون قرینۃ للمطلق، اس لیے کہ مقید میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ مطلق کے اوپر قرینہ بن سکے، جب قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے فرماتے اس مقام پر ہم قرینہ کو حضور قرینہ پر مقدم کر دیں گے۔ آگے فرماتے وَلَعَلَّ الْمُتَكَلِّمُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَرَامِ، فرماتے ہیں شاید متکلم نے اپنے اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے مطلوب کو بیان کرنے کیا کیا ہو، اسی پر اعتماد کیا ہو، وَلَوْ فِي وَقْتٍ آخر، اگرچہ اس نے قرینہ متصلہ استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے قرینہ منفصلہ استعمال کیا۔ فرماتے یہاں پر ہمارے پاس دو طرح کے احتمالات ہیں، ایک ہے کہ متکلم نے اس کو اپنا بیان قرار دیا، یعنی اس نے کیا اگرچہ قرینہ متصلہ کے استعمال نہیں کیا، قرینہ منفصلہ کے استعمال کیا، اس بات کا بھی احتمال یہاں پہ موجود ہے۔ اور دوسرا احتمال لاسیہ میں سے دوسرا احتمال بیان کرنے والا سیما ما احتمال ان المطلق الواردہ کانا محفوفا بقرینۃ متصلۃ غابت عنا، فرماتے اس بات کا بھی یہاں پہ احتمال موجود ہے کہ جو مطلق جہاں پہ وارد ہوا ہے وہ اگر ممکن ہے کہ قرینہ متصلہ کے ساتھ ملا ہو، یعنی یہ مطلق نہ ہو بلکہ اس کے بعد قرینہ متصلہ بھی ہو لیکن غابت عنا وہ ہم تک پہنچا نہ ہو، تو قرینہ نہیں ہمارے پاس ہے، قرینہ متصلہ نہیں ہے، فقط ہمارے پاس کلام اطلاق آ گیا۔ فرماتے اب جو اس کے بعد تقیید آ رہی ہے، دوسرا کلام آ رہا ہے فیکون المقید کاشفا عنہا، فرماتے اب جو دوسرا کلام ہے منفصلہ کی صورت میں جو تقیید آئی ہے فرماتے وہ کاشف از مراد متکلم ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی کس کی؟ یہاں تک بات ہوگی اطلاق بدلی کی۔ تو کیا نتیجہ نکلا اطلاق بدلی میں؟ اطلاق بدلی میں ہمارے پاس یہ نتیجہ ہے کہ ہم دونوں صورتوں میں کیا کریں گے، مطلق و مقید کے اوپر حمل کریں گے اور مطلق کے ظہور سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ اطلاق و شمولی، اگر ہمارے پاس جو اطلاق ہے وہ اطلاق بدلی نہ ہو بلکہ اطلاق شمولی ہو، مثل قوله فی الغنم زکاۃ، مثال کے طور پر کہتے ہیں غنم میں زکوٰۃ ہے، یہ اطلاق ہے، وفی قوله فی الغنم صائمۃ زکاۃ، غنم صائمہ میں زکوٰۃ ہے۔ تو مصنف فرماتے فلا تتحقق المنافات بینہما، فرماتے دقت نظر سے دیکھا جائے تو ان دونوں اقوال کے درمیان کسی بھی قسم کی منافات موجود نہیں ہے کہ حتیٰ یجب التصرف فی احدہما، کہ ہم کیا کریں کہ دونوں میں سے ہم کہیں کہ یا تو مطلق کے ظہور میں تصرف کریں یا مقید کے ظہور میں تصرف کریں۔ فرماتے جب منافات ہی نہیں ہے تو یہاں پہ اصلا تصرف کی بات ہی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے غنم میں زکوٰۃ ہے، یہ کہہ رہا ہے غنم میں صائمہ میں زکوٰۃ ہے، گویا کہ اسی کی کیا کر رہا ہے وضاحت بیان کر رہا ہے۔ لأن وجوب الزکوٰۃ فی الغنم الصائمۃ بمقتضی الجملۃ الثانیہ، فرماتے ہیں کہ غنم صائمہ میں جملہ ثانیہ کے اعتبار سے زکوٰۃ کا واجب ہونا لا ینافی وجوب الزکوٰۃ فی غیر الصائمہ، غیر صائمہ میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا، وہ اپنی جگہ ظہور رکھ رہا ہے، وہ اپنی جگہ ظہور رکھ رہا ہے۔ لیکن فرماتے ایک صورت ہے کہ جس میں آپ فرق کر سکتے ہیں اور آپ اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں کہ مطلق اور مقید میں تنافی پائی جاتی ہے، وہ فرق کیا ہے؟ الا علی القول بدلالۃ التوصیف علی المفہوم، فرماتے اگر آپ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جملہ وصفیہ جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے، لیکن فرماتے قد عرفت انہ لا مفہوم للوصف، لیکن یہ بات ہم پہلے دلیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم ہوتا نہیں، جب مفہوم نہیں ہے فرماتے علیہ فلا منافات بین الجملتین، فرماتے دونوں جملوں کے درمیان اصلا تنافی نہیں ہوگی، لنرفع الید بها عن اطلاق المطلق، تاکہ ہم مطلق کے اطلاق سے کیا کر لیں ہاتھ اٹھا لیں۔ فرماتے جب منافات ہی نہیں ہوگی تو وہاں پہ پھر ہمارے پاس سوال ہی نہیں اٹھے گا کہ آیا مطلق کے ظہور کو اٹھائیں یا ہم مقید کے ظہور کو اٹھائیں، فرماتے اس کے بارے میں اصلا سوال ہی نہیں ہوگا۔ خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ مطلق و مقید کی تنافی کی شرائط کے ہوتے ہوئے دونوں میں تنافی کی دو صورتیں ہیں، یا مطلق بدلی ہوگا یا مطلق شمولی ہوگا۔ اسی طرح یہ تنافی کبھی ایجاب و سلب کے اعتبار سے متحد ہوتی ہے اور کبھی مختلف ہوتی ہے۔ کلی طور پر ہمارے سامنے چار صورتیں آ جائیں گی، اگر دونوں ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوں، خواہ مطلق بدلی ہو یا شمولی، مقید کا ظہور کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ اگر دونوں ایجاب و سلب کے اعتبار سے کیا ہوں؟ متحد ہوں، تو فرماتے دو صورتیں، اگر مطلق بدلی ہو تو مقید و مطلق کی تقدیم اگرچہ برابر ہے لیکن دو احتمالات کی بنا پر ہم کیا کریں گے؟ مطلق کے ظہور کو عکس نہیں کریں گے بلکہ مقید کے ظہور کو عکس کریں گے اور مطلق کے ظہور میں کیا کریں گے؟ تصرف کریں گے۔ پہلا احتمال کیا ہے کہ متکلم کے نزدیک شاید یہ مقید قرینہ بن رہا ہو، لہذا یہ احتمال کیا کرے گا؟ ہمیں اطلاق کے ساتھ تمسک کرنے سے منع کرے گا۔ اور دوسرا احتمال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ممکن ہے قرینہ متصلہ ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو، یہ بعد والا کیا ہوگا؟ اس سے کاشف از مراد بن رہا ہوگا، اس بنا پر ہم کیا کریں گے؟ اثارت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکے، ہم مقید کو کیا کر دیں گے؟ مطلق کے ظہور کے اوپر مقدم کر دیں گے۔ اور فرماتے ہیں دوسری تمہارے سامنے آتی ہے کہ اگر مطلق شمولی ہو، یعنی مطلق بدلی نہ ہو بلکہ مطلق شمولی ہو، تو فرماتے ہیں صرف مفہوم وصف کے قائل ہونے کی صورت میں تنافی ہوگی، چونکہ مصنف جو ہے وہ مفہوم وصف کے قائل نہیں ہے، لہٰذا مطلق شمولی میں اصلا تنافی نہیں ہوگی۔ جب تنافی نہیں ہوگی فرماتے وہاں پہ ہم ظہور کی بات نہیں کریں گے، کون سے ظہور مقدم ہوگا اور کس میں ہم تصرف کے قائل ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔